یہ مارچ 2026 کی صبح ہے اور تہران پر 4 دن سے امریکہ کی بمباری جاری ہے اور خلیج میں واقع اسٹریٹ آف ہارموز کے گرد غیر یقینی کی فضا ہے۔ ایسے میں دنیا کے کسی حصے میں کچھ سرمایہ کار اپنے کمپیوٹر اسکرینز پر مارکیٹ کے اعداد و شمار دیکھ رہے ہیں۔ تیل کی کمپنیوں کے شیئرز تیزی سے اوپر جا رہے ہیں اور دفاعی صنعت بھی اسٹاک مارکیٹ میں نئی بلندیاں چھو رہی ہے۔ چند ہی دنوں میں جنگ کے آغاز کے بعد ان سرمایہ کاروں کی دولت میں لاکھوں ڈالرز کا اضافہ ہو چکا ہے۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ جب بھی مشرق وسطیٰ میں جنگ چھڑتی ہے، ہر بار ایک ہی طبقہ غیر معمولی حد تک امیر ہو جاتا ہے۔ آج ہم فائنینشیل مسٹریز میں ایسے ہی پیٹرن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مشرق وسطیٰ کی جنگوں سے کون فائدہ اٹھاتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ 6 اکتوبر 1973 کو جب مصر اور شام نے اسرائیل پر اچانک حملہ کر دیا تو یوم کپر کی جنگ شروع ہوئی۔ چند ہی دنوں میں امریکہ نے اسرائیل کو ہتھیار پہنچانا شروع کر دیے اور اسی دوران عرب ملکوں نے اپنا سب سے طاقتور اقتصادی ہتھیار استعمال کیا اور وہ تھا عالمی تیل کا بحران۔ اس بحران سے تیل اپنی قیمت سے 300 گنا زیادہ مہنگا فروخت ہوا اور یہ ساری دولت تیل کے مالکوں کے پاس گئی، یعنی کہ مشرق وسطیٰ۔ سعودی عرب، کویت، متحدہ عرب امارات، جو ایک نسل پہلے زیادہ تر دیہی اور زراعتی ممالک تھے، ایک رات میں دنیا کی امیر ترین ریاستیں بن گئیں۔ لیکن اصل کہانی مغربی تیل کمپنیوں کی ہے۔ بڑی مغربی تیل کمپنیوں نے مشرق وسطیٰ کے تیل بحران سے بہت فائدہ اٹھایا۔ قیمتوں کے اچانک اضافے نے ہر بیرل تیل سے حاصل ہونے والی آمدن اور منافع بہت بڑھا دیا۔ اسی وجہ سے بہت مہنگے سمجھے جانے والے تیل کی دریافت کے منصوبے جو الاسکا اور نارتھ سی میں تھے وہ بھی منافع بخش بن گئے اور نارتھ سلوپ جیسے علاقوں میں تیل کی تلاش اور پیداوار میں تیزی آئی۔ اسی دوران مغربی حکومتوں نے توانائی کے تحفظ کو ترجیح دیتے ہوئے مقامی سطح پر تیل کی پیداوار کی حوصلہ افزائی کی، جس سے عالمی توانائی کی منڈی میں مغربی تیل کمپنیوں کا کردار اور اثر و رسوخ مزید مضبوط ہو گیا۔ اب چلتے ہیں 1990 کی اس جنگ کی طرف جس نے ثابت کیا کہ جنگیں کس طرح منافع بخش ہوتی ہیں۔ 2 اگست 1990 کو صدام حسین نے کویت پہ حملہ کیا۔ بظاہر وجہ تیل کا تنازع تھی۔ عراق کا دعویٰ تھا کہ کویت اس کے تیل کے ذخائر سے چوری کر رہا ہے، لیکن اصل وجہ یہ نہیں تھی، بلکہ عراق ایران کے ساتھ 8 سالہ جنگ کے بعد دیوالیہ ہو گیا تھا، جبکہ کویت کی سرحد کے قریب بے پناہ تیل موجود تھا۔ اس جنگ کی وجہ سے جو غیر یقینی کی کیفیت عالمی مارکیٹوں میں پیدا ہوئی، اس نے تیل کی قیمتوں کو محض 3 مہینوں میں $17 فی بیرل سے $40 فی بیرل تک پہنچا دیا۔ عراق اور کویت کے تیل مارکیٹ سے عارضی غائب ہونے کے دوران سعودی عرب نے سب سے بڑا فائدہ اٹھایا۔ ریاض میں اس نے اپنی تیل کی پیداوار 8.4 ملین بیرل فی دن سے بڑھا کر 9.5 ملین بیرل فی دن کر دی اور مارکیٹ میں مستحکم تیل کی سپلائی کرنے کی کئی گنا زیادہ قیمت وصول کی۔ یہی وجہ ہے کہ 1990 کی خلیجی جنگ نے سعودی ارامکو کو تاریخی مالی فائدہ دیا۔ اب چلتے ہیں 20 مارچ 2003 کو، جب امریکہ اور اتحادی فوجوں نے عراق پر حملہ کیا۔ باضابطہ جواز ہتھیار کثیر القوت تھا جو کبھی نہیں ملا، اور جو ملا وہ تھا تیل۔ ایسے دور میں جب عراق کا تیل مارکیٹ سے ناپید ہو گیا تو عالمی تیل کی قیمتیں دوبارہ بلند ہو گئیں۔ لیکن اب کی بار مغربی تیل کمپنیوں کے ساتھ ساتھ فائدہ اٹھانے والوں میں دوسرا بڑا منافع دفاعی معاہدوں سے آیا۔ افغانستان کی جنگ جو عراق کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اس کے دوران دفاعی شعبے کے اسٹاکس نے اسٹاک مارکیٹ کے اوسط منافع سے 58% زیادہ منافع کمایا۔ اب ہم کہانی کے اس مقام پر آ چکے ہیں جہاں ماضی اور حال ایک دوسرے سے ملتے دکھائی دیتے ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں اچانک اضافہ، دفاعی صنعت کی غیر معمولی کمائی اور وہ خاموش فائدہ اٹھانے والے جن کا نام خبروں میں کم ہی آتا ہے، یہ سب کچھ ایک بار پھر ہو رہا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس بار رفتار کہیں زیادہ تیز ہے اور پیمانہ پچھلے 50 سالوں میں کسی بھی وقت سے بڑا ہے۔ موجودہ تنازع نے 20% عالمی تیل کی سپلائی کو متاثر کیا ہے جو اسٹریٹ آف ہارموز سے گزرتی ہے۔ اس بندش کے اثرات فوری طور پر نظر آ رہے ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے سے توانائی کمپنیوں کو براہ راست فائدہ ہو رہا ہے، جبکہ امریکی شیل پروڈیوسرز نے بھی اس صورتحال سے خاصا منافع کمایا۔ دفاعی صنعت میں بھی تیزی آئی ہے۔ جنگی طیارے، میزائل، دفاعی نظام اور AI کی بڑھتی ہوئی طلب نے اس شعبے کو مضبوط مالی فائدہ دیا۔ اس صورتحال میں تیل بردار جہازوں کی صنعت ایک ایسا خاموش فائدہ اٹھانے والی صنعت ہے جس پر لوگ کم ہی توجہ دیتے ہیں، کیونکہ جب تیل اسٹریٹ آف ہارموز سے نہیں گزرتا تو وہ متبادل راستوں سے گزرتا ہے، جس کا مطلب ہے زیادہ فاصلے، زیادہ وقت اور زیادہ کرایہ۔ تاریخ کو دیکھتے ہوئے سب سے بڑی فائنینشیل مسٹری یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ سے پیدا ہونے والی دولت اتفاقیہ نہیں ہے، نہ ہی یہ صرف قسمت کا کھیل ہے۔ یہ ایک منظم سرمایہ داری کا رد عمل ہے جس کا بنیادی اصول طلب اور قلت کا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بحران چند ہفتوں میں حل ہو جائے گا جیسے کہ مارکیٹیں اندازہ لگا رہی ہیں،
یا پھر مہینوں تک جاری رہے گا جیسا کہ تاریخ میں ہوتا آیا ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں مالی اثرات ناقابل یقین حد تک مختلف ہوں گے۔